الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اما بعد حضرات گرامی، یہ ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 6 ہے۔ اس کا موضوع ہے بدعت کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے۔ اس کلپ میں 5 باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1، بدعت کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بدعت کی مذمت۔ نمبر 3، بدعت کے برا ہونے کی وجہ کیا ہے۔ نمبر 4، سنت اور بدعت کی پہچان کے کچھ اصول۔ نمبر 5، معاشرے میں پائی جانے والی کچھ بدعات کا ذکر۔ بدعت کے معنی ہے دین میں نئی بات نکالنا، یعنی جس کام کا دین ہونا دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو اسے دین بنا لینا۔ چنانچہ اگر کوئی کام قرآن مجید سے ثابت نہ ہو، سنت سے بھی ثابت نہ ہو، اجماع سے بھی ثابت نہ ہو، قیاس سے بھی ثابت نہ ہو، اور اسے نیکی کا کام سمجھا جائے، اچھا کام سمجھا جائے، تو وہ بدعت بن جائے گا۔ مثال کے طور پر قبر پر عرس کرنا، یہ شریعت کی کسی دلیل سے ثابت نہیں، اور اسے نیکی کے کام کے طور پر کیا جاتا ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت کی تعریف ہے۔ اب اس کی مذمت سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ مطلب یہ کہ جس نے ہمارے اس کام یعنی دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ مطلب یہ کہ بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے کام نئے کام ہیں، اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ یہ اس حدیث شریف کا ترجمہ ہے۔ اور دین میں نئے کام کا مطلب یہی ہے کہ وہ کام دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو۔ محترم سامعین، ان حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی شدید مذمت فرمائی ہے۔ بدعت کے اتنا برا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بدعت کرنے والا گویا یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل نہیں ہوا، اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی جو اب میں پوری کر رہا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت کے علاوہ آدمی جو گناہ بھی کرتا ہے اسے کسی نہ کسی حد تک شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، لیکن بدعت کرنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بدعت کی تاریکی آدمی کو سنت کے نور سے محروم کر دیتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بدعت دین اسلام کا چہرہ بگاڑ دیتی ہے اور دین کی تحریف کرتی ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر بدعت سنگین جرم ہے۔ جیسے حکومتی قانون میں جعلی کرنسی بنانا سخت جرم ہے، بدعت بھی جعلی کرنسی ہی کی طرح ہے۔ اب سنت اور بدعت میں فرق کے بارے میں کچھ بنیادی اصول سمجھ لیجئے۔ یہ اصول ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ سنت اور بدعت کے معنی کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے۔ باقی یہ بات کہ ان اصولوں کی روشنی میں کون سی بات بدعت ہے، یہ فیصلہ آپ خود نہ کریں، علماء سے پوچھیں۔ اب اصول سمجھیے۔ نمبر 1، جس چیز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ صورتیں ثابت ہوں وہ سب سنت کہلائیں گی۔ ان میں سے کسی ایک کو بدعت کہہ کر اس کی مخالفت جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی صورت ان میں سے منسوخ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں اونچی آواز سے آمین کہنا بھی ثابت اور آہستہ کہنا بھی ثابت، لہذا یہ دونوں سنت ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کون سی صورت بہتر ہے، اس کی وضاحت اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، ایک کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا اور دوسرا کام کبھی کبھار کیا، اس میں اصل سنت تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا، دوسرا کام جائز ہوگا، اسے بدعت کہنا صحیح نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو زیادہ تر 3 دفعہ دھویا ہے اور بعض دفعہ 1 یا 2 دفعہ دھویا ہے، تو 3 دفعہ دھونا سنت ہے اور 1 اور 2 دفعہ دھونا جائز ہے۔ نمبر 3، مجتہدین نے نئے پیش آنے والے مسائل کے احکام کتاب و سنت سے سمجھ کر بتائے ہیں، وہ بدعت نہیں بلکہ کتاب و سنت ہی کی تشریح ہے۔ اس کی مزید وضاحت اجتہاد و تقلید کے موضوع پر کلپ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 4، کسی دینی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضرورت کے تحت کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا جائز ہے، بدعت نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیا طریقہ بذات خود جائز ہو اور اسے ذریعے کے طور پر اختیار کیا جائے، مقصد نہ بنایا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر علم دین کی حفاظت کے لیے باقاعدہ مدارس کا قیام، کفار سے جہاد کے لیے جدید اسلحہ بنانا اور ہوائی جہاز پر حج کے لیے جانا، یہ سب کام جائز ہیں، بدعت نہیں۔ ہاں اگر بالفرض کوئی یہ سمجھے کہ مثلا ہوائی جہاز پر سفر کرنا بذات خود ثواب کا کام ہے تو بے شک یہ بدعت ہے۔ ایسے ہی مثلا ہم وقت دیکھنے کے لیے گھڑی استعمال کرتے ہیں، گھڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ اسے کوئی بذات خود ثواب کا کام نہیں سمجھتا لہذا یہ جائز ہے، بدعت نہیں۔ نمبر 5، جن کاموں کی ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور بعد کے زمانے میں یکساں طور پر رہی ہے، ان میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہ ہو، بدعت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میت کو ایصال ثواب کرنے کی ضرورت ہر زمانے میں یکساں طور پر رہی ہے، تو اس کے لیے تیجے 40ویں کی پابندی کرنا اور اسے فرض و واجب سمجھنا اور نہ کرنے والے کو لعن طعن کرنا، یہ بدعت ہے۔ نمبر 6، جس کام کا خاص موقع شریعت نے مقرر کر دیا، اس کام کو اس موقع سے ہٹانا بدعت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر السلام علیکم ملاقات کے وقت کہا جاتا ہے، اسے اگر کوئی چھینک آنے کے وقت کہے تو یہ بدعت ہے۔ نمبر 7، شریعت نے جس کام میں کوئی شرط نہیں لگائی اس میں اپنی طرف سے شرط لگانا بدعت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قبر کی زیارت کو جانے کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی وقت مقرر نہیں، اس کے لیے کوئی وقت لازمی طور پر طے کر لینا اور اسے ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ نمبر 8، شریعت نے جس عبادت کی خاص کیفیت مقرر کر دی ہے اس کی کیفیت بدلنا بدعت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ تلاوت کا حکم ہے، ان میں اونچی آواز سے قرات کرنا بدعت ہے۔ نمبر 9، جس عبادت کو شریعت نے الگ الگ کرنے کا حکم دیا ہے اسے اجتماعی طور پر کرنا بدعت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شب قدر وغیرہ میں نماز اور عبادت اکیلے ادا کرنے کا حکم ہے،
لہذا اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعت ہے۔ نمبر 10، جو کام بذات خود جائز ہو لیکن اس میں کوئی بدعت مل جائے یا اس کو سنت سمجھا جانے لگے تو وہ کام بدعت بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نمازوں کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا۔ اسی طرح ایک کام بذات خود مستحب ہو لیکن اس کی ایسی پابندی ہونے لگے کہ اسے ضروری سمجھا جانے لگے اور نہ کرنے والے کو ملامت کی جانے لگے تو وہ کام بدعت بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرض نمازوں کا سلام پھیرنے کے بعد دائیں جانب سے پھرنے کو ضروری سمجھنا۔ حضرات گرامی، مذکورہ بالا اصولوں کی روشنی میں علماء نے بہت سے کاموں کو بدعت قرار دیا ہے، ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز کی سنتوں یا نفلوں کے بعد اجتماعی دعا کی عادت۔ نمبر 2، نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا۔ نمبر 3، قبر پر اذان کہنا۔ نمبر 4، بیماری دور کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا۔ نمبر 5 تا 10، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، 6 ماہی، برسی کرنا۔ نمبر 11 12، موجودہ محفل میلاد اور عید میلاد۔ نمبر 13، جنازے پر پھول ڈالنا۔ نمبر 14، قبر پر پھول چڑھانا۔ نمبر 15، میت والوں کے ہاں لوگوں کی دعوت۔ نمبر 16، 11ویں کا ختم۔ نمبر 17، جنازے کے ساتھ اونچی آواز سے ذکر۔ نمبر 18، ختنے کے موقع پر دعوت۔ نمبر 19، تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کی پابندی۔ نمبر 20 21، عید کے دنوں میں مصافحے یا معانقے کا خاص اہتمام۔ تاہم عید مبارک یا اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول فرمائیں، اس طرح کے الفاظ کہنا مستحب ہے۔ مصافحہ اور معانقہ ویسے ہی کرے جیسے عام دنوں میں کرتا ہے۔ نمبر 22، نمازوں کے بعد مصافحے کا اہتمام۔ نمبر 23 تا 25، شبرات وغیرہ خاص راتوں میں مساجد کو سجانا، عام ضرورت سے زیادہ روشنی کا انتظام کرنا، وہاں اجتماع کا اہتمام کرنا۔ نمبر 26، اقامت میں حی علی الفلاح سے پہلے نماز کے لیے کھڑا ہونے کو برا سمجھنا۔ نمبر 27، فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنے کا اہتمام۔ نمبر 28، نماز کے بعد اجتماعی طور پر بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے کی پابندی۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا۔ نمبر 30، اذان سے پہلے یا بعد صلاۃ و سلام اونچی آواز سے پڑھنے کو لازم سمجھنا۔ محترم سامعین، یہ نمونے کے طور پر کچھ بدعات کا ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی بدعات ہیں، ان سب سے بچنے کا خوب اہتمام کریں۔ اگر کوئی ان میں مبتلا ہو اور اس کے بعد ماننے کی بھی امید ہو تو نرمی اور ہمدردی سے اسے بتا دیں، ورنہ اپنا عمل سنت کے مطابق رکھیں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، کسی سے الجھے مت۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 6 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی کلپ نمبر 7 کا موضوع ہوگا توبہ کرنے کا ثواب اور طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔